الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم قال القدوری رحمہ اللہ تعالی ومن شرط له الخيار فله أن يفسخ في مدة الخيار وله أن يجيزه فإن أجاز بغير حضرة صاحبه جاز وإن فسخ لم يجز إلا أن يكون الآخر حاضرا عند أبي حنيفة ومحمد رحمهم الله تعالى. وقال أبو يوسف يجوز وهو قول الشافعي والشرط هو العلم وإنما كنا بالحضرة عنه له أنه مسلط على الفسخ من جهة صاحبه فلا يتوقف الفسخ على علمه كالإجازة ولهذا لا يشترط رضاه وصار كالوكيل بالبيع ولهما أنه تصرف في حق الغير وهو العقد بالرفع ولا يعرى عن المضرة لأنه عساه يعتمد تمام البيع السابق فيتصرف فيه فيلزمه غرامة القيمة بالهلاك فيما إذا كان الخيار للبائع أو لا يطلب لسلعته مشتريا فيما إذا كان الخيار للمشتري وهذا نوع ضرر فيتوقف على علمه وصار كعزل الوكيل بخلاف الإجازة لأنه لا إلزام فيه ولا نقول إنه مسلط وكيف يقال ذلك وصاحبه لا يملك الفسخ ولا تسليط في غير ما يملكه المسلط ولو كان الفسخ في حال غيبة صاحبه وبلغه في المدة تم الفسخ لحصول العلم به ولو بلغه بعد مضي المدة تم العقد بمضي المدة قبل الفسخ. عبارت کا ترجمہ. علامہ قدوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جس شخص کے لیے خیار شرط ہو اسے اختیار ہے کہ وہ مدت خیار میں بیع کو فسخ کر دے اور اسے بیع کی اجازت دینے کا بھی اختیار ہے. پس اگر اس نے اپنے ساتھی کی عدم موجودگی میں بیع کی اجازت دے دی تو جائز ہے اور اگر فسخ کیا تو جائز نہیں ہے مگر یہ کہ دوسرا موجود ہو. یہ حضرت امام ابو حنیفہ اور امام محمد رحمہم اللہ کے نزدیک ہے.
اور حضرت امام ابو یوسف نے کہا کہ جائز ہے، اور یہی حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے۔ اور شرط فسخ کا علم ہے، اور حاضر ہونے سے کنایتاً علم فسخ ہی مراد ہے۔ حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل یہ ہے کہ من لہ الخیار اپنے ساتھی کی جانب سے فسخ پر مسلط ہے، اس لیے اجازت بیع کی طرح فسخ بیع بھی اس کے یعنی اس کے ساتھی کے علم پر موقوف نہیں ہوگا، اسی وجہ سے اس کی رضامندی شرط نہیں ہے، اور وکیل بیع کی مانند ہو گیا۔ اور طرفین کی دلیل یہ ہے کہ فسخ غیر کے حق میں اس کا حق یعنی عقد اٹھا دینے کا تصرف ہے، اور یہ مضرت و نقصان سے خالی نہیں ہے، کیونکہ ممکن ہے کہ اس نے بیع سابق پوری ہونے کا اعتماد کیا ہو، پس وہ مبیع میں تصرف کر ڈالے، تو اس صورت میں جبکہ خیار بائع کے لیے ہو، مبیع ہلاک ہونے کی وجہ سے اس پر قیمت کا تاوان لازم ہوگا، یا وہ اپنے سامان کے لیے مشتری تلاش نہیں کرے گا جبکہ خیار مشتری کے لیے ہو، اور یہ ایک قسم کا ضرر ہے، اس لیے فسخ کرنا اس کے علم پر موقوف ہوگا، پس یہ وکیل کو معزول کرنے کے مانند ہو گیا، برخلاف اجازت کے، کیونکہ اجازت میں کوئی الزام نہیں ہوتا ہے، اور ہم نہیں کہتے کہ من لہ الخیار، اور ہم نہیں کہتے کہ من لہ الخیار مسلط ہے، اور یہ کیسے کہا جا سکتا ہے حالانکہ اس کا ساتھی خود فسخ کرنے کا مالک نہیں ہے، اور غیر مملوک چیز میں مسلط کی تسلیط نہیں ہوتی ہے، اور اگر فسخ اس کے ساتھی کی عدم موجودگی میں ہوا اور مدت خیار میں اس کو خبر پہنچ گئی تو فسخ پورا ہو گیا، کیونکہ فسخ کا علم ہو گیا، اور اگر مدت گزر جانے کے بعد خبر پہنچی تو فسخ کرنے سے پہلے مدت گزر جانے کی وجہ سے عقد پورا ہو گیا۔ طلبہ عزیز، یہ آج کے ہدایہ آخرین کے درس نمبر 37 کی عبارت کا ترجمہ ہوا۔ عبارت میں جس مسئلے کو بیان کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ من لہ الخیار، خواہ بائع ہو یا مشتری، کو مدت خیار میں فسخ بیع کا اختیار ہے اور اجازت بیع کا بھی۔ اگر من لہ الخیار نے اپنے اس ساتھی جسے خیار نہیں ہے کہ علم کے بغیر بیع کی اجازت دے دی، تو یہ اجازت دینا بالاتفاق درست ہے، یعنی بیع جائز و لازم ہوگی، لیکن اگر اپنے ساتھی کے علم کے بغیر، اطلاع کے بغیر بیع کو فسخ کر دیا، ختم کر دیا، تو طرفین یعنی حضرت امام ابو حنیفہ اور امام محمد رحمہم اللہ کے نزدیک یہ فسخ کرنا جائز نہیں ہوگا، جبکہ حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک
یہ فسخ کرنا جائز ہے۔ یہی قول حضرت امام شافعی، امام مالک اور امام احمد ابن حنبل رحمہم اللہ کا ہے۔ حضرت امام ابو یوسف کی دلیل یہ ہے کہ من لہ الخیار کو اس کے ساتھی یعنی من لا خیار لہ کی جانب سے بیع کو فسخ کرنے کی قدرت حاصل ہے، اور ہر وہ شخص جسے اس کے ساتھی کی جانب سے قدرت حاصل ہو، اس کا فعل اس کے ساتھی کے علم پر موقوف نہیں ہوتا ہے۔ جیسے من لہ الخیار کا بیع کی اجازت دینا اس کے ساتھی من لا خیار لہ کے علم پر موقوف نہیں ہے، پس اسی طرح من لہ الخیار کا فسخ کرنا بھی اس کے ساتھی کے علم پر موقوف نہیں ہوگا، اور من لہ الخیار کا فعل چونکہ اس کے ساتھی کے علم پر موقوف نہیں ہوتا ہے، اس وجہ سے فسخ میں من لا خیار لہ کی رضامندی شرط نہیں ہے، اور یہ وکیل بالبیع کی مانند ہو گیا۔ یعنی جو شخص بیع کے واسطے وکیل ہو وہ اس چیز میں ہر طرح کا تصرف کر سکتا ہے جس میں اس کو وکیل کیا گیا، اگرچہ موکل موجود نہ ہو اور اس کو علم نہ ہو، کیونکہ وکیل کو موکل کی طرف سے پوری قدرت حاصل ہوتی ہے۔ اسی طرح من لہ الخیار کو من لا خیار لہ کی جانب سے چونکہ بیع کو فسخ کرنے اور نافذ کرنے کی قدرت حاصل ہے، اس لیے اس کو بھی من لا خیار لہ کو آگاہ کرنے اور اطلاع دینے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے، خواہ بیع کو نافذ کرے یا فسخ کرے۔ طرفین کی دلیل یہ ہے کہ من لہ الخیار کا اپنے خیار کے تحت بیع کو فسخ کرنا من لا خیار لہ کے حق میں تصرف ہے، اور وہ حق عقد بیع ہے، یعنی جس کے واسطے شرط خیار نہیں ہے اس کے لیے عقد بیع لازم ہے، اور بیع کو فسخ کر دینا اس حق کو اٹھا دینا اور باطل کرنا ہے، اور یہ مضرت و نقصان سے بھی خالی نہیں ہے۔ یعنی فسخ کرنے میں من لا خیار لہ کے لیے ضرر ہیں، وہ اس طرح کہ اگر خیار بائع کے لیے ہو تو بسا اوقات اس کا ساتھی یعنی مشتری و خریدار بیع تمام و نافذ ہونے پر اعتماد کر کے مبیع میں تصرف کر ڈالتا ہے، اور اس تصرف کے نتیجے میں مبیع ہلاک ہو جاتی ہے، تو اس صورت میں مشتری پر قیمت واجب ہوگی، اور قیمت کبھی ثمن سے زیادہ ہوتی ہے، اور مشتری پر ثمن سے زائد کا واجب کرنا مشتری کے حق میں کھلا ہوا ضرر و نقصان ہے۔ اور اگر خیار مشتری کے لیے ہو تو بائع عقد کے تمام ہونے پر اعتماد کر کے اپنے اس سامان کے لیے کوئی دوسرا مشتری و خریدار تلاش نہیں کرتا، حالانکہ کبھی یہی مدت سامان کی فروختگی کی ہوتی ہیں، بیچنے کی ہوتی ہیں، پس یہ بائع کے حق میں ضرر ہے۔ بہرحال من لہ الخیار کا بغیر اپنے ساتھی کے علم کے بیع کو فسخ کرنا اس کے ساتھی کے حق میں ضرر و نقصان کا باعث ہے، اور ایسا کام کرنا جس میں دوسرے کا نقصان ہوتا ہو بغیر اس کے علم کے جائز نہیں ہے۔ اس لیے من لہ الخیار کا بیع فسخ کرنا من لا خیار لہ کے علم پر موقوف ہوگا، یعنی اگر اپنے خیار کے تحت بیع فسخ کرنے کا ارادہ ہو تو اپنے ساتھی کو آگاہ کر کے بیع فسخ کرے تاکہ وہ پیش آنے والے ضرر سے اپنے آپ کو بچا سکے۔ اور اس کی مثال ایسی ہے جیسے وکیل کو معزول کرنا، یعنی اگر کسی شخص کو خرید و فروخت کے لیے
کسی نے وکیل کیا پھر اس کو معزول کرنا چاہے تو وکیل کو معزول کرنے کے لیے ضروری ہے کہ موکل یعنی وہ شخص جس نے وکیل کیا ہے اس کو باخبر کر دے، ورنہ بسا اوقات موکل اسے معزول کرے گا، حالانکہ معزول ہونے کا علم نہ ہونے کی وجہ سے وہ خرید و فروخت کرے گا تو خواہ مخواہ وکیل پر تاوان لازم ہوگا۔ یعنی اگر وکیل بالشراء ہے تو اسی کو سمن دینا پڑے گا۔ پس جس طرح وکیل کو معزول کرنے کے لیے وکیل کو مطلع کرنا ضروری ہے، اسی طرح بے کو فسخ کرنے کے لیے بھی ضروری ہے کہ اپنے ساتھی من لا خیار لہ کو آگاہ کرے، برخلاف من لہ الخیار کی اجازت کے، کیونکہ من لہ الخیار کے بے کی اجازت دینے کی صورت میں من لا خیار لہ کے حق میں کوئی ضرر و نقصان لازم نہیں آتا ہے، اس لیے کہ من لا خیار لہ کے حق میں پہلے ہی بے لازم ہو چکی ہے، اور من لہ الخیار نے بھی بے کی اجازت دے کر بے کو لازم کیا ہے، اس لیے اجازت من لا خیار لہ کے علم پر موقوف نہیں ہوگی۔ صاحب ہدایہ نے امام ابو یوسف کی دلیل کا جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ امام ابو یوسف کا یہ کہنا کہ من لہ الخیار کو بے فسخ کرنے کی قدرت اس کے ساتھی من لا خیار لہ کی طرف سے حاصل ہے غلط ہے، کیونکہ من لا خیار لہ خود بے کو فسخ کرنے کی قدرت نہیں رکھتا ہے، اور آدمی جس چیز کا خود مالک نہ ہو دوسرے کو اس کا مالک کس طرح کر سکتا ہے؟ پس ثابت ہوا کہ من لہ الخیار کو من لا خیار لہ کی جانب سے فسخ بے کی کوئی قدرت حاصل نہیں ہوئی ہے۔ صاحب ہدایہ فرماتے ہیں اگر من لہ الخیار نے من لا خیار لہ کی عدم موجودگی میں بے فسخ کی اور مدت خیار میں من لا خیار لہ کو اس کی اطلاع مل گئی تو فسخ بے پورا ہو گیا، کیونکہ مدت خیار کے اندر اندر من لا خیار لہ کو فسخ بے کی خبر پہنچ گئی، اور یہی مقصود بھی تھا۔ ہاں اگر مدت خیار گزرنے کے بعد اس کو خبر پہنچی تو فسخ کرنے سے پہلے مدت خیار گزرنے کی وجہ سے عقد بے پورا ہو گیا، کیونکہ بغیر فسخ کے مدت خیار گزر جانے کی وجہ سے بھی بے پوری ہو جاتی ہے۔ اکتفی علی ھذا والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔